السلام علیکم کلاس 8 آج ہم آپ کا اگست کا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا خلاصہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی کام آپ کو کاپی میں نہیں کرنا ہے۔ ورڈز میننگ، کوسچن آنسرز، تمام ایکسرسائزز جو ہیں وہ بک ریفرنس میں موجود ہیں، وہ آپ کو وہیں سے یاد کرنی ہے۔ اور ابھی میں اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھے گزریو آہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان جے ایک گوٹ میں جاؤ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سندس پیو ایک ہاری ہو، ان کے والد ایک کسان تھے۔ ایران میں ان وقت زرتشت مذہب جو زور ہو۔ ایران میں اس وقت زرتشت مذہب کا زور تھا، جنہن میں باجی پوجا کئی ویندی ہوئی، جس میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننڈی ہوندی آتش کدی جی ایتری خدمت کئی جو کھیس انجی خاص خاتمن میں شامل کیو ویو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں آتش گدے کی اتنی خدمت کی کہ ان کو آتش گدے کے خاص خاتموں میں شامل کیا گیا۔ ایک بیری حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھے سندس پیو بنی تے کنہن کم سان موکلیو۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے کھیت پر کسی کام سے بھیجا۔ واٹ تی عیسائین جون کلیساؤن ہیون، راستے میں عیسائیوں کی کلیسائیں تھیں جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ جتے اوہے عبادت کرے رہیا ہوا جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ انہن جی عبادت جے طریقے کھان حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈو متاثر تھیو۔ ان کی عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے۔ پان عیسائی مذہب بابت انہن کھان معلوم کیائن، انہن کھیس شام ملک جو 10 ڈنو جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو۔ آپ نے عیسائی مذہب کے متعلق ان سے معلوم کیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا پتہ دیا جہاں عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھے بنے تان مٹندی دیر تھی وئی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیت سے واپس لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی۔ سندس پیو انکرے ڈاڈو پریشان تھیو، ان کے والد اس وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ جڈھن ہو گھر پہنچو تیڈھن پیو کھے دیر جو کارن بڈائیں۔ جب وہ گھر پہنچے تب والد کو دیر کا سبب بتایا۔ سندس پیو کھے ڈاڈو کھاون لگے۔ ہن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھے زنجیرون سان بڈی چھڑیو۔ ان کے والد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ کچھ دنہن کھان پوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھے اطلاع ملیو تا ایک قافلو شام وجہ رہیو آہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ شام جا رہا ہے۔ پان زنجیرون تھوڑی اچھی قافلی سان ملیو اے شام پہنچو۔ آپ زنجیریں توڑ کر قافلے والوں سے ملے اور شام پہنچے۔ اتے ہو ایک عیسائی پیشوا سان ملیو۔ یہاں ایک عیسائی پیشوا سے ملے۔ جتان نصیبن مان تھیندو ہموریا میں ایک بزرگ وٹ پہنچو۔ جہاں نصیبن سے ہوتے ہوئے ہموریا میں ایک بزرگ کے پاس پہنچے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتے کچھ عرصوں رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ عرصے رہے۔ اتے ہن پوریو کرے بکریون اے ردون خرید کیون۔ وہاں انہوں نے بکریاں اور بھیڑیں خریدیں۔ انہیں بزرگ وفات وقت کھیس چھیوتا ہاری توکھے سکون آخری نبی وٹ ملندو جے کو ہجرت کرے
یثرب آئیں دو۔ اس بزرگ نے وفات کے وقت ان سے کہا کہ اب تجھے سکون آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا جو ہجرت کر کے یثرب آئے گا۔ سندس نشانیون ہی آہن، اس کی نشانیاں ہوں گی تا ہو سندس جون شیون پار استعمال میں نہ آڑندو، کہ وہ صدقے کی چیزیں اپنے استعمال میں نہیں لائے گا، بلکہ ہدی میں ملیل شیون کتب آڑندو، بلکہ ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں استعمال میں لائے گا۔ سندس بنی کلہن جے وچ تے نبوت جی مہر ہوندی، اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہنجو سمورو مال قافلے وارہن کے یثرب وٹھے وجن لائے ڈروں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال قافلے والوں کو یثرب لے جانے کے لیے دے دیا۔ قافلے وارن کھیز غلام بنائیں ہک یہودی وٹ وکھڑی چڑیو۔ قافلے والوں نے انہیں غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہجرت کرے مدینے پہنچا ٹڈھن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمت میں حاضر تھیو اے صدقے جی کھجور پیش کیائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کے کھجور پیش کیے۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اوہ کھجور صحابن میں ورہائی چھڑی پر پان نہ کھڑاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور صحابیوں میں بانٹ دی، خود نہیں کھائیں۔ بئی بھیری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی طور کج شیون کھڑی ویو۔ دوسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں لے کر گئے۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم اہے شیون قبول فرمایون اے استعمال با کیون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں قبول فرمائیں اور استعمال بھی کی۔ باقی نبوت جی مہر جے ہکڑی نشانی رہیل ہوئی نیٹ اوہے جے با زیارت تھیس اے پان ایمان آنی مسلمان تھیو۔ باقی نبوت کی ایک نشانی باقی تھی، آخر کار اس کی بھی زیارت ہوئی اور آپ ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ کج وقت کانپور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابن جی مدد سان پنہنجی قیمت ادا کرے آزاد تھیو۔ کچھ وقت کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد سے اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہنجی خلافت جی زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مدائن جو گورنر مقرر کیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر تھیس خان پوئے با سندس طبیعت میں کنہن با قسم جو پھیرو کو نہ آیو۔ گورنر ہونے کے بعد بھی ان کی طبیعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ اسلامی احکامن جی پوری پیروی کرن سان گڈ اسلامی تعلیم کے عام کرن لائے نہایت گھڑیون کوششون ورتائیں۔ اسلامی احکامات کی پوری طرح پیروی کرنے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بھی بہت کوششیں کیں۔ سن 37 ہجری میں اسلام جی مجاہد 80 سالن جی عمر میں وفات۔ سن 37 ہجری میں اسلام کے اس مجاہد مرد نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔